السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا سورہ یاسین آیت نمبر 21 تک پڑھے تھے اور 31 تک پڑھے تھے، اور آج سورہ یاسین آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بھائی بہن سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے نون ساکن ہے نا، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین جانتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ چاہے تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف اخفا 15 حرف کیا کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ان 15 حروف میں سے پورے قرآن میں کہیں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد جب آ جائے یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آگے دیکھیے، دیکھیے یہاں پر میں آپ کو ہجہ لگا کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئے۔ کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، لام زبر لام، میم زبر لم، میم الف زبر ما، کل لما۔ دیکھیے کہیں پر بھی پورے قرآن میں تشدید ہو اور تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، تشدید کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین جانتے ہیں نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، چاہے تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو۔ اس کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے 4 حرف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے اور 2 حرف میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، وہ 4 حرف کیا ہے؟ یا، واو، میم، نون۔ اور یہ 4 حرف جب آئے گا تو ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 2 حرف لام اور را کی صورت میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہاں پر لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے لام آ رہا ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے میم پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر اپنی آواز کو ناک میں روکنے کو غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ دیکھیے یہاں پر بھی 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 2 حرف لام اور را کی صورت میں جو بلا غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر لام آ رہا ہے 2 پیش کی تنوین کے بعد، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے جمیع لدینا محضرون، اور یہاں پر جب وقف کریں گے رکیں گے اس جگہ تو نون پر دیکھیے زبر ہے، زبر کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ نون پر ساکن دے دینا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ را واو نون پیش رون، تب جو ہے را واو پیش رو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ جمیع لدینا محضرون۔
ٹھیک ہے. خلاصہ دیکھیے یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَآيَةٌ. دیکھیں یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام یعنی یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام آ رہا ہے. تو لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ کر کے پڑھتے تو یہاں پر بھی بلا گنہ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز کہ یہاں پر دیکھیے جب ہم وقف کریں گے رکیں گے اس جگہ تو کیسے رکنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو تا ہے یہ تا کو بھی نہیں پڑھنا ہے رکنے کی حالت میں, اور جو پیش ہے پیش کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاں پڑھنا ہے اور ہاں پر ساکن دے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں گول تا. تو پورے قرآن میں کہیں پر بھی جب یہ گول تا آ جاتا ہے تو آخری حرف پر ساکن دے کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے تا ہا زبر تا, لہم الارض المیتہ وآیۃ لہم الارض المیتہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. احییناہا ناہا دونوں پر ایک سیکنڈ کھینچنا ہے. نون پر کھڑا زبر 1 سیکنڈ کھینچیں گے. الف ساکن الف سے پہلے ہا پر زبر الف مدہ ہوگا, کھڑا زبر برابر ہوتا الف مدہ کے, دونوں کو 1 سیکنڈ کھینچنا ہے. احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے چھٹی ہا آ رہا ہے. حروف حلقی 6 ہے نا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. تو ان 6 حرفوں میں سے دیکھیے ہا آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے جلد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پر تو نون ہے ہی نہیں, تو بھائی دیکھیے با الف 2 زبر بن, اخیر میں نون کی آواز آ رہی اسی کو ظاہر کرنا ہے اور جلدی ادا کرنا ہے. اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے پھر دیکھیے یہاں پر ہاں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی نون کو ظاہر کرنا ہے, جلدی ادا کرنا. دیکھیے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. یا یہ دیکھیے اس کو الف نہیں پڑھنا ہے, اس کو حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے, تو یہ الف خالی کہاں, اس پر دیکھیے ساکن ہے, اس وجہ سے یہاں پر اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے اور یہاں پر تھوڑا جھٹکا لگانا ہے. یأکلون. اور یہاں پر جب رکیں گے تو نون پر جو زبر ہے زبر کو نہیں پڑھنا ہے, نون پر ساکن دے دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا لام و نون پیش لون, اور لامہ پیش لو کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں, کھینچ سکتے ہیں. احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. ٹھیک ہے. تو چلیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہو, کچھ پوچھنے کی ضرورت ہو, آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بھیجیں گے, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف 1 مہینہ اگر آپ لوگ کنٹینیو میرے کیا کہتے ہیں میری ویڈیو کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے کے اندر جتنا بھی رول سے قاعدہ ہے سارا کا سارا قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ خود کو بھی کیسے گنہ اخفا مت کرنا وہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر ہم اپنا یہیں پر ویڈیو بند کرتے ہیں. جو بھائی لائک اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا, تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.